السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی دیکھو، بہت خوب بات مجھے یاد آئی ہے جی 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 کہ ولیوں سے کرامت ظاہر کیسے ہوتی ہے۔ اچھا ہاں صاحب، تو اس اچھا جی پر ذرا کچھ آپ جی 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 بات ماشاء کیجیے۔ اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ میں اس کی چند باتیں بتاؤں گا اس پر، ہاں صاحب۔ اور چند زاویے سے، کئی راستوں سے، کئی طریقے سے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ ہاں جی اور صاحب۔ سوال تمہارا مختصر ہے، مگر میرا جواب اس پر وسیع ہے، ہاں پھیلا ہوا ہے، چلے گا۔ کیونکہ اس کے پیچھے نظریات بہت ہیں، حق ہے۔ لوگوں کے نظریات الگ الگ ہیں، تو ہر کسی کو تو نہیں، مگر جو بھی ہو سکتا مجھ سے لوگوں کے مزاج تک رسائی کر سکوں، کوشش کرتا ہوں میں، الحمدللہ، ہے نا؟ ہاں جی۔ جی ہاں۔ السلام علیکم جائرین۔ میں یہاں پہ جو ہے چند اہل عقیدت من جو ہے اولیاء اللہ سے متعلق اپنی فکروں میں سوال رکھتے ہیں اور پوش و پیش میں رہتے ہیں اکثر، کیونکہ بزرگوں سے جا کے وہ بات کر کے سوال تو پورا نہیں کر سکتے اپنا، ان سے ظاہری گفتگو تو نہیں ہو سکتی ان کی، اس لیے بیچارے مجبور رہتے ہیں اور اپنی فکروں میں اپنا سوال لے کے اپنی ذات کے اوپر دھوئے پھرتے ہیں، وہ ایک بوجھ، خاموشی والا بوجھ، جو رہنے بھی نہیں دیتا اور جینے بھی نہیں دیتا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت نے کہا کہ ولیوں کی کرامتیں کس طرح سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہے، تو وہ تو بعد میں ہے، پہلے تو یہ ہے صاحب کہ ولیوں کی کرامتیں کن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ سوال میں اور اعلیٰ سوال ہو گیا، تاکہ لوگ اپنا طریقہ صحیح کر لیں۔ یاد رکھنا، ولیوں کی کرامتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے یقین میں عقل کا دخل نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ جن کے یقین میں عقل کا دخل ختم ہو جاتا، جن بندوں کے مدعے زندگی کے اندر جد و جہد میں عقل کی ساری حدیں کوششیں جب ختم ہو جاتی ہے اور عقل مات کھا کے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، جب وہ ولی کے بارگاہ میں بندہ پہنچتا ہے، جب تک عقل کے کن گنجائش باقی رہتی ہے، وہ باہر ہی جو ہے حکمت تدبیریں کرتے رہتا ہے، تھکتے پھرتا ہے۔ حق ہے۔ جب وہ پوری ختم ہو جاتی ہے نا، پوری ختم ہو جاتی ہے نا، کوئی اسباب باقی نہیں رہتا دنیا کے اندر اس کی عقل کے لیے، تب جا کر کے ولی کی طرف سے مدد شروع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جس کے پاس گنجائشیں باقی ہے مگر پھر بھی ولی کا گھر در پکڑ کے بیٹھے تو غلط ہے، اس کے لیے اس کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی عادت، اپنے نفس جسم کا سست آدمی ہے، محنت مشقت میں خود کو ڈالنا نہیں چاہتا، وہ بغیر محنت کے پانا چاہ رہا ہے، تو ایسوں کے برسوں نکل جاتے ہیں، برسوں، مرادیں بر نہیں آتی ان کی، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اسباب زندگی بنا کے رکھی ہے، وہ اس پہ کبھی گزرتا ہی نہیں، جہاں جانا چاہیے وہاں جاتا نہیں، جہاں کچھ کوشش کرنی چاہیے کرتا نہیں، راہ کے در پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت بگڑی بنا دو، ارے بگاڑے گا تو حضرت بنائیں گے؟ اپنے نااہلی سے، نالائکی سے، اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہا ہے،
उससे कुछ नहीं हो सकता साहब। हाँ, जो कोशिश करके थक जाता है, हर तदबीर कर लेता है, और जहां अकल की हर हद खत्म हो जाए, तब जाके वली की मदद मिल जाती है। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि जो अकल को मिटा के जाता है ना, थका के जाता है, मतलब हर कोशिश करके थकाता है और फिर मिट जाती है, अगर वो तब जाता है ना, तो उसकी मुराद फिलफौर पूरी होती है। क्या बात है। क्योंकि यही से खत्म, असबाब खत्म, या मुसब्बिबुल असबाबुल रब्बी ही, रब की रबूबियत बराए असबाब है, बराए असबाब है। तो असबाबी मुद्दे खत्म, रबूबियत भी खत्म। अब रब की रबूबियत बंद होती है और वली की रबूबियत शुरू होती है, क्योंकि रब की रबूबियत अकल के बहाने चलती है। चले, है। जब अकल खत्म हो जाती है तो रब की मदद भी खत्म। अब वली की विलायत की रबूबियत चलती है। क्या बात है। हाँ साहब, याद रखना, अब वो रूहानी दायरे में चले गया। तो वहां उसको फौरन फैज मिलता है, फौरन कामयाब होता है। अब रही बात वली से करामतें कैसे होती है, तो हकीकत जान लो कि कोई वली अपनी जानिब से कोई करामत नहीं करता। हर वली की साथ में रहमान का एक खास ताल्लुक रहता है, जिसे कहते हैं हम सैटेलाइट सेंसर। सैटेलाइट सेंसर जो आसमान में है और पूरे हिंदुस्तान को कवर कर रहा है। हाँ जी। कितने मोबाइल हिंदुस्तान में, मगर सारों का सेंसर एक ही जगह से हो रहा है, कांटेक्ट सैटेलाइट से। सही है। बस वैसे ही रहमान का ताल्लुक है। रहमान अपने खास कनेक्शन उससे रखता है, जिससे वली की जानिब आने वाले सारी मुरादें जुड़ते रहती है। क्या बात। ये समझो कि रहमान से ताल्लुक करने का टावर है वली। अगर टावर चले गए तो ताल्लुक नहीं हो सकता, कनेक्शन नहीं हो सकता, नेटवर्क नहीं मिल सकता आपका। है हाँ, क्या तो बात। कितना जरूरी है वली का होना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए इस वली को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रहमत वाला। क्या बात है। मोबाइल बेकार है बगैर टावर के, हक है। फंक्शन कितना ही बड़ा हो उसमें, टावर नहीं तो बेकार है। सही। चार्जिंग हो, सब कुछ है, मगर कोई काम का नहीं, टावर होना जरूरी है। सही है। तो वली मानेंगे टावर है साहब। क्या है? क्या बात। टावर का काम है कनेक्शन करवाना, जोड़ना, और रिलेटेड हाँ। करके एकदम जो है तुम्हारे कामों को अंजाम पहुंचा देना। क्या बात। बहुत खूब। कंपनी कोई भी हो साहब, सिलसिला कोई भी हो, हम्म। कंपनी हो, सारे टावर का एक ही फंक्शन है, बस लेना और देना। हाँ जी। बीच में वो बेचारा फ्री है, वली ट्रांसफरिंग का काम कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट है वो। क्या बात है, हकीकत बात। मगर उसके बगैर मुमकिन नहीं, और करोड़ों के लिए अकेला होता है टावर वो, कमाल की बात है। रूह रहमानी के दफ्तर में हर चीज की एंट्री होती है, हर मुराद की एंट्री होती है, फिर ये रहमानी के पास पहुंचती है। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो वली अपनी जानिब से करामतें नहीं करता, जो कुछ है वो जानिब रहमान है, मगर जरिया वली है। क्या बात। मगर जरिया वली है। इसलिए अपनी नाकाम कोशिशें और अपनी कायली और सुस्ती की बिना वली को ना बनाया जाए। इसकी तुमत वली पे ना डाले, अपनी कमियां खुद तलाश करे लोग। अगर क्या वो बात। देर होते, दुरुस्त होते, मुराद पूरी नहीं होती, तो वो खुद जिम्मेदार है। उनके जुड़ने में कमी है, उनके कनेक्टेड होने में कमी है, खामी है, उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, उनका कनेक्टर फेल है। वो कनेक्टर को बनाए पहले सही, कनेक्टर सही होगा तो कनेक्शन वली से जुड़ पाएगा। जो वली से कनेक्शन जुड़ेगा तो फाइल जाएगी, हक। वरना फाइल पास नहीं होगी। इसलिए वली की उसमें कोई जवाबदारी नहीं है। हाँ, जो हयाती वली होता है,
وہ کنیکٹر کے علاوہ کام کرتا ہے. اچھا. حیاتی ولی جو ہوتا ہے جس کو زندہ ولی کہتے ہیں، جس میں دم چل رہا ہے، سانس چل رہی ہے، ہمارے بیچ میں ہے، وہ جو ولی ہوتا ہے وہاں کنیکٹر کا کام نہیں ہوتا ہے، وہاں رحمان سیٹلائٹ میں آ کے جڑ جاتا ہے. اتر جاتا ہو، رحمان پورا اتر گیا اور وہاں ڈائریکٹ آن دا اسپاٹ بیٹھ کر کے اپنی صفت سے کام کر رہا ہے. کیا بات ہے. تب بولا اس نے میں اس کی آنکھ بن گیا، اس کی ناک بن گیا، اس کے ہاتھ بن گیا، اس کی زبان بن گیا. سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ. یہ فرق ہے پردے کے پیچھے اور پردے کے اوپر، کور کے نیچے اور کور کے اوپر کے الگ الگ خوبیاں ہیں. کمال ہے زندہ ولی کی، صفت زندہ ولی کی زیادہ ہے. کیا بات. انبیاء ہو یا اولیاء ہو، حیات میں فیض زیادہ پہنچایا. سمجھ میں آ رہی؟ سامنے ہے، روبرو ہے. ہاں، حیات میں رہ کے وہ چشمہ صفت ہے حق تعالیٰ کا. ڈائریکٹ بات ہو. ڈائریکٹ صفت کام کر رہی ہے. کیا بات ہے. وہ بولو آپ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں صاحب. یہاں لوگوں اپنا مغالطہ جو ہے لوگوں کا صحیح کر لے. پہلے وہ اپنے آپ کو، اپنے کنڈکٹر کو صحیح کرے کہ میرا کنیکشن صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو صحیح کرے. ورنہ کوئی ایسی بارگاہ نہیں ہے، کوئی ٹاور ایسا نہیں جہاں سے کنیکشن نہیں ہوگا. اگر کنیکشن نہیں ہو پا رہا تو موبائل میں خامی ہے، کنیکٹر بدلی کرے اس کا، یہ کنیکٹر کو ریپیئر کرے. کاربان آ گیا ہوا، کاربان کو صاف کرے. صحیح ہے. کاربان کا آتا ہے اس میں عقل کا کاربان، عقل کا دخل ہو گیا، کاربان آ گیا. صحیح ہے. ہاں، عقل کا کاربان آ گیا، اس کو نکال کے پھینکے. توبہ کرے پورے آداب کے ساتھ، پوری مجبوری اور محتاجی کے ساتھ. ایسا بے بس اور مجبور ہو کے آئے نا ولی کے سامنے کہ ولی گر گڑائے تمہارے ساتھ میں، اس کی تمہارے رونے میں اس کا رونا ہو جائے. جب تم روئے اس کا دل لہر جائے ممتا سے. کیا بات. تب دیکھنا کمال سیکنڈ لگتا تھی. اور جہاں یہ رویا وہ ناگوارا ہوتا ہے رحمان کو، برداشت نہیں ہوتا میرا ولی رویا. صحیح ہے. وہ دنیا کو بدل دیتا، پورا نظام، پورا وقت بدل جاتا. مالک تقدیر ہے، تقدیر کا پاسا پلٹ دیتا، وہ فوراً تقدیر بدل دیتا اس کی. تو کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر اگر ہو ذوق یقین شرط ہے. یقین شرط. اگر ہو ذکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، یعنی مصیبت کے وقت نکل جاتا ہے. زنجیروں سے مراد تو اہل یقین کی زنجیریں، اس کی مصیبتیں ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے اگر یقین ہے تو. اور ولی کی نگاہ پڑنا، اس کے قلب ممتا سے لرزہ ہونا، اور رحمان کا مچل جانا، اس کی رحمت کا مچلنا، ایک ہو جاتا صاحب. کیا بات ہے. پھر تو ریگستان کے اندر دریا بہا دیتا ہو، ایسا ہے وہ. حق. مانے مردے میں روح پھونک دیتا ہے واپس. حق. تب زبان ولی کی ہوتی ہے، بولتا رحمان ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہوتی صاحب. سبحان اللہ. اس لیے میں بولا جو قبر کے اوپر ہے اس کے تماشے اور ہے، جو قبر کے نیچے ہے اس کے تماشے اور. ہمیشہ اوپر والا مقبول ہے نیچے والے سے، سمجھنا چاہیے اس بات کو. لیکن آج تو ڈیفینیشن کچھ اور ہے. نہیں تو اس کی وجہ ہے چند لوگوں کے نظارے دیکھ کر کے اس بات کو سمجھنا غلط ہے. مگر اگر اپنے نفع، اپنے غرض اور اپنے مفاد سے ہٹ کے اگر اس بات کو دیکھے تو حق ہے. مفاد کے دائرے میں تو پھر تو جہاں سے کام بن رہا ہے وہی صحیح، سب سے بڑا ہے. صحیح ہے. مگر مفاد ہٹا کے دیکھے گا کبھی حقیقت کی نگاہ سے تو وہی اصل ہے. ہر نبی، ہر ولی نے اس عالم کو نفع جو پہنچایا ہے نا، وہ حیات کے رہتے ہوئے پہنچایا تھا. صحیح ہے. صفت حیات کے رہتے ہوئے، اس جسم کو خاک کے سپرد کرنے کے بعد نہیں.
اس لیے میں بولتا ہوں کہ طریقت کے اندر مرشد اگر زندہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں اپنے مریدوں کو، مرشد اگر زندہ ہے کبھی تو تمہیں فضل ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ فضل. اور مرشد اگر قبر میں چل جائے کبھی تو فیض ملتا ہے، صرف فضل نہیں. کیا بات. یہ فیض ملتا ہے، فضل نہیں ملتا. فیض تمہارا حق ہے، فضل معاف کرنا، فضل تمہارا حق ہے. فضل جو تم کو ملتا ہے جیتے جی حیات میں، وہ تمہارا حق تھا. محتاجی نہیں ہے تمہاری، تم اپنا حق لے رہے ہو جو فضل ہے. اور جو فیض ہے وہ تمہاری محتاجی ہے. تو تمہارا حق بہتر ہے کہ تمہاری محتاجی بہتر ہے؟ حق بہتر ہے. تو جب تک زندہ رہتا ہے وہ تمہارا حق دیتا ہے تم کو. سمجھ میں آ رہی؟ اور صاحب شان ہے تمہاری. بہت خوب. اور جب چلے جائے پھر فضل بند ہو جاتا ہے، فیض دیتا ہے فقط. کریمی کا رحیمی کا، کیونکہ محتاج ہے نا تم وہاں پہ. اس کے لیے صحیح. بہت خوب. فیض میں تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہے کیونکہ تم محتاج ہوتے ہو نا، ضرورت مند ہوتے ہو. تو فیض میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے کیونکہ تم محتاج ہے. تم لے لیتے ہو پھر محتاج رہتے ہو، بعد میں بھی محتاج ہی رہتے ہو لے کے بھی. اچھا، فضل میں کیا ہوتا ہے؟ فضل میں محتاجوں کو مسیحا بناتا ہے تمہیں، وہ غنی بنا دیتا، دینے والا، لینے والے سے دینے والا بناتا ہے وہ. حق. ہاں، تو غنی مغنی سب بن جاتے ہو. کیا بات ہے. حق. بہت بڑا فرق ہے صاحب، بہت بڑا فرق. زمین آسمان کا فرق. اس بات کو سمجھنا چاہیے بہت بڑا فرق کہ کس کے پاس بیٹھے ہیں ہم، کس سے کیا لیں. لوگ اصل چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جسے تم خود بھی حاصل کر سکتے ہو وہ مانگتے بیٹھتے ہو ولی کے پاس بیٹھ کر. جسے تم خود بھی حاصل کر سکتے ہو تم وہ مانگتے ہو ولی کے پاس بیٹھ کر. ارے تم اس سے وہ مانگو جو تم پا نہیں سکتے. ابھی ایک بہت خوب بات یاد آئی، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا بہت سارے جو لوگ ہیں جو مزار پر یا کسی قبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نسبت ہے، اور ظاہری پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، تو ان کا معاملہ کس طرح سمجھ میں آئے؟ ان کے فیض کو یا ان کی نسبت کو کس طرح دیکھا جائے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ہماری گلی میں بکری کس کی خریدی ہوئی ہم یہ نہیں دیکھتے. بکری کس کی خریدی ہوئی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے. بکری پیاسی ہے، رحم کر کے اسے پانی پلا دیتے ہیں. اچھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. یعنی وہ بے بس، مجبور اور محتاج ہے، عمر بھر ایسے ہی رہنے والے ہیں. وہ کبھی محتاجی سے اٹھ کے اوپر آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو صورت حالت محتاجی میں پیش کیا بزرگوں کے پاس. ہاں صاحب، محتاجی کی طلب میں خود کو پیش کیا ہے. ولی کے محبوب بن کے نہیں گئے، ورنہ وہ ولی کی فضل دور، مگر فیض یہ ہوتا تھا ان کا. فیض یہ بھی ہو سکتا تھا، ممکن تھا کہ کسی اور پیر کامل کی راہ سے ان کو جوڑ دیتے. تو ان کی تو رہبری ہوتی نہیں ہے نا، کیونکہ کسی اور پیر کامل سے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ویسا طالب بنا کے پیش ہی نہیں کرا. یہ بس وہ پکڑ کیونکہ محدود ہو گئے نا، یہ محدود ہو گئے نا. تو میں کیا بول رہا ہوں، ایک آدمی ہوتا ہے، بکری اپنی ہو یا نہ ہو، اگر اسے پیاسی دیکھتا ہے تو رحم کر کے پانی پلا دیتا ہے، بس اتنا ہی اس کی. ولی کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا ہی ہے کہ ایک محتاج اور مجبور بے بس ہے یہ. اچھا، بکھرا ہوا، بے گھر بے سر بے در، بکھرا ہوا بے گھر بے سر بے در. مگر اس بکری کو ہم بعد میں حق نہیں دیتے، پانی پلا کے کھا دیتے. اپنی رہی تو اپنے کونے سے بٹا کے رکھتے، کھانا دیتے، سب دیتے، ترتیب سے کرتے، اس کا احساس رکھتے. بہت خوب. سنبھالتے، اس کو چھاؤں میں جگہ دیتے، دھوپ میں سے نکالتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی.
سر پہ ہاتھ پھراتے، اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھراتے، تو پیار بانٹتے، نہلاتے دلاتے، ہر چیز ہوتی ہے، اپنی اپنی ہوتی ہے. تو غیر بن کے جانا کسی کام کا نہیں، کسی مصرف کا نہیں. ایسے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. بہت خوب. ان کی نسلیں بھی ایسی ڈوب جائیں گی پھر. یہ تو ڈوبے ہاں، ڈوبے کیونکہ یہ جو ہے نا اہلی کا قرض ہے. کیا ہے؟ اہلی کا قرض ہے، ان کی نسلوں پہ آئے گا، وہ اسے چکانا پڑے گا صاحب. کیا بات یہ جوال بنتا ہے ان کے اوپر، اہلوں پہ جوال بن جاتا ہے، ان کے نسلوں پہ جوال بن جاتا ہے صاحب. کیا سمجھے؟ نسلوں کو بدلہ پکانا پڑتا ہے. تو ان کی رسائی ان کے مدے تک تھی، ان کی مراد تک تھی، ولی تک نہیں تھی. ولی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق ان کے مراد سے تھا. یہ ولی کے کبھی ہوئے ہی نہیں. سمجھ گیا بات کو؟ اگر ان کا مدعا کبھی ولی خود ہوتا، غرض نہ ہوتی، ضرورت نہ ہوتی، مال نہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بات کچھ اور تھی، پھر زندگی بن جاتی تھی. اور صرف ولی کو چاہتے رہتے، اس سے کچھ مانگتے نہیں، کوئی غرض رکھتے نہیں، صرف عاشقی دل میں رکھتے اور صرف چاہتے، سادے پن سے، بھولے پن سے. علم نہیں ہے. تب اللہ پر اس ولی کی خدمت کرنا، اس سے محبت کرنے کا قرض اللہ پہ فرض ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر فرض ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ سادہ دل بندہ ولی کو بغیر غرض کے صرف چاہ رہا ہو، بغیر غرض کے، کسی مدے کے، کسی مراد کے، صرف چاہ رہا اس کو، بس وہ سادہ دل بندہ ہے. تو اللہ اس کی نسلوں کو روشن کرتا، یہ بدلہ عطا کرتا ہو. بہت اس کی نسلوں کو ہدایت یافتہ بناتا ہو. کیونکہ میں نے سمجھ رہے آپ؟ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھا ہوں کہ جن کو کوئی بھی علم نہیں، کسی بھی طریقے کا کوئی شعور نہیں، لیکن کسی مزار پر یا کسی درگاہ پر یا کسی قبر پر وہ خدمت کرنے کے بعد میں ان کو وہ عروج ملا ہے فیض کا، بچوں کی باکمال ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتا ہے صاحب. بے غرض ہو کے خدمت کرنا چاہیے، بے غرض ہو کر خدمت کرنا چاہیے. صرف محبت. کیا بات. تو اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے، ولی نہیں. کیونکہ وہ کس کا محبوب ہے؟ وہ اللہ. کس کے ناز اٹھایا اس نے؟ اللہ کے محبوب کے ناز اٹھایا. تو فرض کس پر آیا؟ اللہ پر آیا. یاد رکھنا، جتنے فرض اللہ کے ولی نے نبھائے نا، اتنے ہی فرض اللہ پہ لازم اور واجب ہو جاتے ہیں. یہ اقرار ہے. تو آپ بولو، تمہیں اللہ سے فرض نبھانا ہے کہ بچنا ہے؟ کیا بات ہے. کیونکہ بدلہ اس کا ایک دم برابر کا ہے. واہ بھائی واہ. اس لیے بولا تم نے میرا کیا، اب میں تیرا کروں گا. بہت خوب صاحب. تو صاحب یہ حقیقت تھی، روشنی تھی اس کی مختصر بیان میں. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم دوستو. میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے. شکریہ صاحب.